السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر آیا اور کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے، اور وہ گناہ دنیا و آخرت میں انسان کو ایسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے کہ انسان کا دنیا و آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ یہ 5 گناہ کرنے والا شخص بے سکون رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تم پر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں برکت برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی برقرار رہے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گناہ تو سود کھانا ہے، پہلا گناہ تو سود کا کاروبار کرنا ہے۔ فرمایا، سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا ہے۔ سود خور انسان دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے اور خود بھی پریشان رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہے، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہے۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس مکان میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں اور اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ نادان، تو کہتا ہے اس مکان میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی مکان میں نظر آتا ہے۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اس سے برا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے برا اور عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہوگا۔ جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ میرے پیارے دوستو، خدا را اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو اور دنیا و آخرت میں بھلائی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے پاس رہے، رزق میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے پاس رہے، تو سود کبھی بھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا ہے، کسی نیک متقی پرہیزگار پر انگلیاں اٹھانا ہے۔ کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کسی نیک عورت پر انگلیاں اٹھاتا ہے حالانکہ وہ نیک متقی پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ اچھی ہے، پھر بھی لوگ انگلیاں اٹھاتا ہے، تو وہ شخص دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ اگر تم کسی غریب کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو،
خدا را کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت مت لگانا۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا و آخرت میں عزت ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ فرمایا تیسرا گناہ کسی کا مال حرف کر جانا، کسی کا مال غصب کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال حرف کر جانا۔ میرے دوستو، یتیموں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، یتیموں کے سر پر محبت بھرا ہاتھ رکھو۔ جب کبھی آپ مر جائے تو آپ کی اولاد کے اوپر کوئی شفقت بھرا ہاتھ رکھے۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے شرک کہا جاتا ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، لیکن شرک والا گناہ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانچواں گناہ اہم گناہ ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا ہے۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا پینا حرام ہے، اس کے گھر کی ہر ایک چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ خدا را یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم آپ کے اوپر برقرار رہے تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا، تو ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت برقرار رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو کیسا لگا؟ ہاں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔